بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور بولے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ وہ سب کو منہ مانگی مرادیں عطا فرماتا ہے، اور جو اس چیز سے انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ یہ باتیں اپنے والد بزرگوار کی بیٹیوں نے سنی تو اپنے والد محترم سے عرض کی کہ ایک خط آپ ہم کو عزیز مصر یوسف کے نام پر لکھ دیجئے، اور ہم یہ اچھی طرح سے معلوم کر چکے ہیں کہ عزیز مصر مرد معزز ہیں، ممکن ہے آپ کے خط کو پڑھ کر بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تب ان لوگوں کے کہنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط مندرجہ ذیل مضمون پر لکھا جو نہایت ہی جامع کلمات سے پر تھا، تاکہ عزیز مصر اس خط کو دیکھتے ہی بنیامین کو اپنے قید خانے سے چھوڑ دے۔ اور ایک خط بڑا سا لکھ کر اپنے بیٹوں کو دیا، اور وہ بیٹے اپنے باپ سے رخصت ہو کر ملک مصر جا پہنچے، اور والد بزرگوار کے دست مبارک سے لکھا ہوا نامہ مبارک عزیز مصر یوسف کو دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار کا نامہ مبارک بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اس نامہ مبارک کو پڑھتے ہی زارو زار رونے لگے، اور پھر فوراً ہی اس خط کا جواب لکھ کر اپنے محترم والد صاحب کو بھیجا۔ یہ خط جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر کہا، اس خط میں تو مجھے یوسف کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت جی، یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، میرے خط کا جواب لکھنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو ادراک و فہم ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خط بیٹوں کے پاس بھی لکھا کہ اے میرے بیٹو، تم عزیز مصر یوسف کے پاس جا کر عجز و انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کے گہوں سے ایک اونٹ کا بوجھ بھی دے، کیونکہ یہاں پر قحط زوروں پر ہے اور لوگ بے وجہ بھوک جاں بلب ہیں۔ یہ خط جب یہودا کو ملا تو وہ فوراً اس خط کو لے کر حضرت یوسف کے پاس گیا، اور ان کے پاس جا کر گریہ زاری کرنے لگا، اے عزیز مصر، ہم بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں آئے ہیں تمہارے پاس، اور باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہیں اور ہمارے لیے تڑپتے ہیں، اور جو کچھ مال ہم لوگ آپ کے پاس لائے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیجئے، اور بے مقدار اس کے ہم کو اس کے عوض میں کچھ گندم دے دیجئے، اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنا تصدق کر کے چھوڑ دیں۔ اور ہم لوگ اچھی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اہل ملک آپ کے قبضہ میں ہو رہے ہیں، اور آپ کے واسطے ایک قیدی کو چھوڑنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ ضرور ہماری طرف توجہ فرمائیں گے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو ایک عمدہ لباس پہنا رکھا تھا، اور ان کی خدمت میں نوکر لگا رکھے تھے، اور ایک مکان نہایت عالی شان بھی ان کی رہائش کے واسطے دیا تھا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے، اور ہر وقت اور ہر لحظہ اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے۔ اور بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے، تاکہ وہ جلد از جلد یہاں آ جائیں، کیونکہ یہ جگہ بہت آرام و سکون کی ہے۔ ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا، لباس شاہانہ پہن کر تخت پر برابر یوسف کے بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر
وہ آپس میں کہنے لگے شاید یہ عزیز مصر نہیں بلکہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، ورنہ ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کسی کو بٹھاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو مصیبت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو شفیع کریں گے۔ حضرت یوسف نے جب ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا ظلم کیا تھا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت یوسف نے تم پر کیا کیا تھا یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی۔ کہا انہوں نے کہا سچ تو ہی ہے یوسف ہے، تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہم پر احسان کیا اور وہ ہر پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے۔ البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر صبر کرے پس تحقیق اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا اور احسان کرنے والوں کا احسان بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی اصل مطلب یہ ہے کہ جس کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شروع سے بیر نہ ہو اور نہ وہ مصائب کو دیکھ کر گھبرائے اور اس کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرے تو بالآخر اس کو اللہ رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عنایت فرمائے گا۔ حضرت یوسف سے جب ان کے بھائیوں نے یہ بات سنی تو یک بارگی ناچار ہو کر گر پڑے اور زاروں زار رونے لگے اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہوں نے قسم ہے خدا کی تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے اور تحقیق تھے ہم البتہ خطاوار، یعنی تمہارا خواب سچ اور ہمارا حسد غلط، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا اور ہم سب گنہگار ہیں اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی تم سزا مقرر کر دو وہ سب جائز ہے، اور اگر تم بے نظر عفو معاف کر دو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے، اور اگر سزا دو تو وہ ہماری تقصیروں کے لائق ہے۔ حضرت نے یہ عاجزانہ کلام جب اپنے بھائیوں سے سنا تو فرمانے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا یوسف نے کہ کچھ بھی الزام نہیں تم پر آج، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات کو بخشے اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ قرآن مجید میں آیا کہ جو کوئی آدمی گناہ اور تقصیر سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی اشارات پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے بے سبب توبہ انکساری کے معاف کیا، اور اگر ایسا یہاں نہ ہوتا تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس یہ معاملہ پیش ہوتا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا تو اس کی پاداش میں نامعلوم کیا خداوند قدوس سزا مقرر فرماتا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تقصیرات کو اپنے بھائیوں سے درگزر فرمایا۔ الغرض حضرت یوسف نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا تم سب کو میں نے خطائے ماضی سے معاف کیا اور اب تم لوگ کچھ غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں خدا تم پر رحم کرے، اور میں نے تمہاری ساری تقصیریں معاف کی اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کرواؤ، تب تو تمہارا چھٹکارا ہے۔ بھلا یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کی آنکھیں کس طرح جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا آپ کا پیران آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہو گئے۔ تب حضرت یوسف نے کہا اچھا اب یہ میرا دوسرا پیران لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، انشاءاللہ وہ بینا ہو جائیں گے، ان کا علاج یہی ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے
حضرت یوسف بولے لے جاؤ یہ کرتا میرا اور میرے باپ کے منہ پر ڈالو، انشاءاللہ وہ اپنی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ بھی کرو کہ سارا گھر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بات کہہ کر ماں اپنے بھائیوں کے کھانا کھایا اور پھر ان سب کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنائیں جو نہایت قیمتی تھی۔ پھر ان سے کہنے لگے تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو میرے باپ کو جلد اس امر کی خبر پہنچا دے تاکہ جلد ان کو میری طرف سے تسلی خاطر ہو۔ ان میں سے ایک شخص کا نام یاج تھا۔ ہر روز اس کو تقریباً 150 کوس چلنے کی عادت تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کا مجدہ دو، اور ایک پیران کرتا جس کی برکت سے حضرت خلیل اللہ نے آگ سے نجات پائی تھی اور آگ گلزار ہو گئی تھی، وہ پیران حضرت یوسف کے بازو میں تھا۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو اسی پیران کو کھول کر آپ نے یہودا کے ہاتھ میں دیا اور پھر بولے کہ یہ باپ کے منہ پر لے کر ڈال دو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے باپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آئیں گے میرے پاس۔ اور یہ بھی تاکید کی جب تم مصر کے دروازے سے باہر ہو جاؤ تو اس پیران کو کنان کی طرف ہوا کے رخ پر رکھنا تاکہ بو میرے پیران کی جلد میرے باپ کو پہنچے۔ اسی تاکید کے مطابق یہودا نے مصر کے دروازے کے باہر جا کر اس پیران کا ہوا کے رخ پر رکھا اور بعد صبح نے بوئے پیران یوسف کی فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنی اولاد کو جو ان کے پاس اس وقت حاضر تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھے تو ان سے کہنے لگے اے میرے بیٹو، اب تو یوسف کے پیران کی بو پاتا ہوں، تم مجھ کو دیوانہ مت کہنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے کہا ان کے باپ سے میں پاتا ہوں بو یوسف کی، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو قسم خدا کی تحقیق تو البتہ بیچو وہم گمان اپنے قدیم کے ہے۔ اس بات کو کچھ ہی سات گزری کہ یاج پیک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر حضرت یوسف کی طرف سے بشارت دی۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام جلدی سے اٹھ کر اس کو گود میں لے لیا اور پھر بہت ہی مشتاق ہو کر اس سے پوچھنے لگے یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کہاں ہے؟ وہ بولا کہ یوسف کو ہم نے مصر میں پایا ہے اور وہ ملک مصر کے بادشاہ ہیں۔ بنیامین اور جو دوسرے بھائی وہاں موجود ہیں وہ سب اچھی طرح آرام سے ہیں اور میرے پیچھے یہودا بھی آ رہے ہیں اور وہ اپنے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیا ہوا ایک کرتا لے کر آ رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چلتے وقت یہ تاکید فرمائی تھی کہ یہ کرتا میرے باپ کے منہ پر ڈال دیجئے گا، اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جائیں گے، لہذا وہ کرتا لا کر آپ کے منہ پر ڈالیں گے تاکہ آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے۔ اور ایک بات کی اور بھی تاکید کی تھی کہ سب اہل بیت کو یہاں لے آؤ۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بہت اچھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کس کے دین پر ہے، اپنے باپ دادوں کے دین پر ہے یا نہیں؟ اس میں مجھ کو اندیشہ ہے۔ اس نے کہا ابھی تک وہ اپنے باپ دادوں کے دین پر قائم ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور شکر خدا بجا لائے اور تمام کنان کے لوگ خوش ہوئے۔ اتنی دیر میں یہودا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آن پہنچے اور آتے ہی یہودا نے وہ پیران جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا وہ
حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا۔ اسی پیران کے ڈالتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ ہر چیز کو دیکھنے لگے۔ پھر اس پر یہ کہنے لگے اپنے بیٹوں سے کہ کیا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے یوسف کے پیران کی بو آتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پس آیا خوشخبری لانے والا تو اس نے ڈال دیا اس کرتے کو اوپر منہ اس کے، پس ہو گئے وہ بینا۔ پھر بولے کہ میں نے یہ نہ کہا تھا کہ تم کو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت یوسف کے پیران کی بو مصر سے حضرت یعقوب کو پہنچی تھی اور دوسرے کسی کو نہیں پہنچ رہی تھی تو اس میں کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو عاشق اپنے معشوق کا ہو تو ضروری ہے کہ بو محبوب کی اسی کو آئے گی اور دوسرے کو کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، تمام عالم مخلوقات میں نے کوئی ایسا نہیں پیدا کیا کہ اس کے رنگ و بو میری نہ ہو۔ اسی طرح سے چونکہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اس لیے ان کو اپنے بیٹے کی بو لمبی مسافت سے بھی آ رہی تھی۔ اسی طرح سے بندہ مومن خدا کا دوست ہوتا ہے، اس کو بھی موت کے وقت رات اور اپنی خدا دوستی کی بو آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کے وقت جو مومن حالت نزاع میں ہوگا، خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ میرا دوست ہے، چنانچہ اس وقت اس کو اس دوستی کی بو آتی ہے۔ جب جان اس کی نکلنے کی ہوگی تو خدا کی طرف سے بشارت دی جائے گی کہ اے روح خوشی سے نکل جا۔ تب فرشتے بھی اس سے کہیں گے، اے مومنو، تم کو بے سبب اسیاں کے اور غفلت کے راہ امرو نہیں خدا کی نہیں سوجی تھی، اب جاتے وقت تکلیف کھینچتے اور روتے ہو، اس لیے پیران مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا تاکہ آنکھوں میں تمہارے روشنی آ جائے اور اپنی جگہ جنت میں پاؤ۔ الغرض حضرت یوسف نے بعد رخصت کرنے کے یاج پیک کے اور بھی 3 بھائیوں کی تدبیر میں رہے اور ان کو اچھے عمدہ کپڑے چن چن کر ہر بھائی کو علیحدہ علیحدہ دے کر اور اہل کنعان کے لیے 1000 اونٹ، ماں بوجھ گندم کے اور اقسام کے کھانے کی چیزیں اور اچھے گھوڑے بطور ہدیہ باپ کے پاس بھیجا تاکہ تمام اہل کنعان کو حصہ پہنچے، اور تمام اہل کنعان میرے باپ کے حق میں دعا کرے۔ یہ چیزیں کئی دن کے بعد شہر کنعان پہنچ گئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تمام اپنے اہل بیت کو لے کر مصر کے قریب پہنچے۔ اس خبر کو سن کر بادشاہ ریان بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ادائے شکر تم کو واجب ہے، اپنے ماں باپ سے اور تمام اہل بیت سے تمہاری ملاقات ہوئی، اور جتنا مال پہلے سب کے واسطے تم نے اپنے والد بزرگوار کے پاس بھیجا تھا، ہم اس سے بہت ہی خوش ہوئے، اور بھی اتنا ہی مال خزانے سے لے کر ادائے شکر میں فقیروں محتاجوں کو خیرات کرو۔ اور پھر ملک ریان نے بھی ہدیہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مصر کو دیبائے رومی سے آراستہ کریں اور مکانات نئے جوداگانہ تیار ہوئے۔ پس حضرت یوسف ماں اپنے لشکر بادشاہ کے مصر سے نکل کر 2 منزل آگے باپ کے استقبال کو آئے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جب کسی سے راستے میں ملاقات ہوتی تو اس سے پہلے ہی بات یہی دریافت کرتے کہ بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے، کیا تم لوگوں میں ہے یا نہیں؟ وہ لوگ اس کے جواب میں کہتے کہ وہ ہم لوگوں میں کیسے ہو سکتے ہیں، لوگ تو ان کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسی راستے میں تقریباً
80 سوار اونٹ پر گزرے۔ ان سب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال دریافت کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف بذات خود نہایت باحشمت و دبدبا لشکر لے کر ساتھ آ پہنچا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس شتر کی اماری پر تشریف لائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص اپنے والد محترم کے پاس بھیجا تھا۔